بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ تو اگر آپ یا علی مدد کہیں گے تو لوگوں کا ذہن اسی طرف جائے گا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ تو اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ آپ جہاں سے بھی حضرت علی کو پکاریں گے آپ کی مدد کریں گے تو یہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ حضرات، آپ نے سنا مولوی طارق مسعود دیوبندیوں کا ایک بڑا عالم مانا جاتا ہے، یا علی مدد کے نظریے کے متعلق کہتا ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت علی کو جہاں سے پکاریں گے تو وہ مدد کے لیے آئیں گے یا وہ سن لیں گے، تو یہ تو سری طور پر شرکیہ عقیدہ ہے اور اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ میں اس پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے ہی پیش کروں گا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، تفسیر جواہر القرآن، اور لکھا ہوا ہے نیچے میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، اس نے یہ تفسیر لکھی ہے، اور اس کے افادات میں جو ہے مولانا حسین علی ہیں، یہ بھی بندہ جو ہے اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا ہے۔ اب اس نے لکھا کیا ہے، اس میں اس کے متعلق کہتا ہے کہ 1000 احادیث تو صرف بخاری شریف میں اس پر شاہد ہے کہ کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی ہے شرک ہے۔ یہ یعنی طارق مسعود جو کہہ رہا ہے اسی کی زبان یہاں بولی جا رہی ہے کہ یہ شرک ہے دور سے پکارنا۔ آگے کہتا ہے کہ مولانا اشرف علی نے تعلیم الدین اور بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی ہے شرک ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، انڈر لائن بھی میں نے کیا ہوا ہے، یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں بھی اس غلام اللہ خان نے یہی کلمات اور اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ لکھے ہیں۔ یہ میرے پاس اب جو تفسیر ہے اس کا نام ہے تفسیر عثمانی، یہ دیکھ لیجئے، لکھی ہوئی ہے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی، یہ بھی دیوبندیوں کا بڑا مولوی ہے، اس نے یہ لکھی ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں یہ کیا لکھتا ہے، کہتا ہے کہ آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔ ہاں، اگر کسی مقبول بندے کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت حق تعالی ہی سے استعانت ہے، اور ہم بالکل یہی کرتے ہیں۔ یہی نظریہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقی طور پر مددگار سمجھتے ہیں، مانتے ہیں کہ حقیقت میں وہی مددگار ہے، چاہے مولا علی کسی کی مدد کرے، بڑے انبیاء اولیاء مدد کرے، کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو دراصل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ باقیوں کو ہم غیر مستقل سمجھتے ہیں، باقیوں کو اللہ کی طرح تو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ ذاتی طور پر خود بخود مدد کرتا ہے، اور باقی جتنی ہستیاں مدد کرتی ہیں وہ اللہ کی عطا اور اس کے اذن و حکم سے کرتی ہیں۔ اب دیکھیے، اس پر کلیات امدادیہ میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ لکھی ہوئی ہے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یہ بھی ہیڈ آف دا دیوبند سمجھ لیں اس کو، اور پیر آف دا دیوبند سمجھ لیں کہ بار بار امداد المشتاق میں اشرف علی تھانوی جن کو اپنا اعلیٰ حضرت لکھتا ہے، یعنی دیوبندیوں کے اعلیٰ حضرت جو مانے جاتے ہیں وہ ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ وہ اس کتاب میں باقاعدہ ندا کے حوالے سے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مثلا کسی ولی کو دور سے ندا کرنا اس طرح کہ اس کو سنانا منظور ہے اور روبرو نہیں، نہ ابھی تک اس شخص کو یہ امر ثابت ہوا کہ ان کو کسی ذریعے سے خبر پہنچے گی یا ذریعہ متعین کیا، مگر اس پر کوئی دلیل شرعی قائم نہیں۔ ایسی ندائے لا یعنی کی اجازت نہیں، البتہ جو ندا نص میں وارد ہے، مثلا یا عباد اللہ اعینونی، وہ بالاتفاق جائز ہے۔ میں کہتا ہوں سب دیوبندیوں کو، اس طارق مسعود کو بھی یہ سنائیے، کیا ہماری نہیں سنتے؟ نہ مانو، اپنے ابے کی تو مان لو، اپنے باپ کی تو مان لو، اپنے لوگوں کی اور علماء کی تو مان لو۔ وہ کہتا ہے کہ جناب یہ طریقہ کار ہے کہ اگر کسی ولی کے لیے ندا کر رہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دلیل ہی کوئی نہیں ہے اس کے پاس، بس وہ جی سن لیں گے، میں دور سے پکاروں گا، غائبانہ ندا کروں گا تو سن لیں گے، نہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے سنیں گے، نہ قرآن و حدیث سے کوئی نص موجود ہے اس کے پاس کہ جیسے قرآن و حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ دور سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سنا دیتا ہے، ہماری آوازوں کو، ہماری پکاروں کو ان تک پہنچا دیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بکثرت روایات آیات موجود ہیں، جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ یا عباد اللہ اعینونی، یہ حدیث پاک ہے کنز العمال میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مجموع الزوائد میں اور دیگر بہت ساری کتب میں یہ موجود ہے۔ یہاں پر انہوں نے بھی اپنے اس کے جائز ہونے پر یہ دلیل دی ہے، اور یہ حدیث حسن کا درجہ رکھتی ہے، کئی طرق سے یہ روایت ہوئی ہے۔ تو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، تو یار اے اللہ کے بندو عام ولی کو پکارنا، عام آدمی کو پکارنا اور غائبانہ ندا دینا،
اور دلیل کے تحت ندا دینا کہ اللہ اس تک پہنچا دے گا اور اللہ اس کے ذریعے مدد کروا دے گا، یہ جائز ہے، تو علی تو پھر علی ہوئے، مولا علی تو مولا علی۔ یہی وجہ ہے کہ یہی حاجی امداد اللہ پیر آف دا دیوبند، ابھی حاضر سروس بھی یہ پیر ہیں ان کے، وہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 103 میں کیا کہتے ہیں، ایک شعر لکھا اور یہ کہا، دور کر دل سے حجاب جہل و غفلت میرے رب، کھول دے دل میں در علم حقیقت میرے اب، ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے۔ اگر علی مشکل کشا نہیں اور یہ سمجھنے والا شرک کرتا ہے اور مشرک اور کافر قرار پاتا ہے تو سب سے بڑا کافر تو پھر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہو جائے گا۔ لہذا اس پر غور کر کے مبہم بات نہیں کرنی چاہیے، کھل کے اور مفید بات کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو صحیح معنی اور صحیح مفہوم قرآن آیات کا پتہ چل جائے کہ اصل میں صرف پکارنا نہیں جی پکارو گے تو جائز نہیں ہے، تو بھائی میں آپ کو پکارتا ہوں، آپ مجھے پکارتے ہیں، دنیا ایک دوسرے کو پکارتی ہے۔ اگر صرف پکارنا ناجائز اور حرام اور شرک اور کفر ہے تو پھر تو روزانہ ہی ہم بلاتے رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں نہیں صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، بس صرف اللہ کو۔ تو مجھے یہ بتاؤ پکارا جاتا کب ہے؟ کوئی دیوبندی مجھے بتا دے، چھوٹا بڑا، کب پکارا جاتا ہے؟ کوئی بابی بتا دے۔ پکارنے کے لیے وہ جو جگہ ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ تو دو جگہ ہیں، میں بتاتا ہوں۔ یا تو اس وقت پکارا جاتا ہے کہ جس کو پکارا جائے وہ دور ہو، نزدیک نہ ہو، اس لیے اس کو بلایا جاتا ہے، اور اس کو بلانے کے لیے لفظ یا کا استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں ہوئے اوئے ادھر آ، ٹھیک ہے، اردو میں اے اور عربی میں یا۔ تو اب یا حرف ندا ہے اور پکارنے کے لیے جو دور ہو اس کو یا کہا جاتا ہے۔ یا وسیم تعال بسرعہ، اوے وسیم جلدی ادھر آ۔ تو یہ یا جو ہے وہ دور کے لیے، یا بندہ دور تو نہ ہو لیکن اس کی توجہ نہ ہو تو تب بندہ پکارتا ہے کہ اوے ذرا میری بات سن، اوے ذرا میری بات سن۔ عربی میں بھی اسی طرح ہے، تو اب وہ متوجہ ہوتا ہے دور نہیں قریب ہے پر توجہ نہیں ہے، کسی سے بات کر رہا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے، مصروف ہے، تو اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے اس کو بندہ بلاتا ہے۔ اب اللہ کے متعلق دیوبندی بابی کہتے ہیں جناب اس کو صرف پکارا جائے گا، تو بتاؤ اللہ دور ہے؟ نہیں۔ توجہ نہیں ہے؟ نہیں۔ توجہ بھی ہے تو پھر پکارتے کیوں ہو؟ یہ اس کا جواب کوئی بابی دکھائے، بتائے، نہیں بتا سکے گا، میں بتاتا ہوں۔ دراصل یا اللہ کہہ کے بھی ہم اللہ کو نہیں بلاتے، اس کی ذات کو، کیونکہ نا وہ دور ہے، نا اس کی توجہ نہیں ہے، ہمیشہ متوجہ ہے اور ہمیشہ موجود ہے، تو پھر کیسے یا اللہ کہہ سکتے ہیں؟ دراصل یا اللہ کہہ کے بھی ہم اللہ کے رسول کو بلاتے ہیں، کیوں کہ یا اللہ کہہ کے اللہ کی رحمت کو بلاتے ہیں، اور رحمت خداوندی مصطفیٰ سے بڑھ کر کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے یہ توجہ کرنے والی بات، آپ دیکھیں یہ سلاسل طیبہ، تو ہم جب پکارتے غیر اللہ کو نہ پکارا ہی غیر اللہ کو جاتا ہے، اللہ کو تو حقیقت میں بندہ پکار ہی نہیں سکتا۔ وہ قرآن میں جہاں جہاں ترجمہ کیا پکارنا وہ عبادت کرنے کے معنی میں ہے، پکارنے کے معنی میں نہیں ہے۔ پھر یہ رسائل شاہ ولی اللہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک ہے الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن کو دیوبندی اپنا بڑا ہڈ مانتے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے بڑے ہیں، لیکن دیوبندی کہتے ہیں ہمارے بڑے ہیں، چلو تمہارے بڑے سن لو یہ کیا کہتے ہیں۔ صفحہ 186 پہ کہتے ہیں کہ یہ فقیر سفر حج کے دوران لاہور پہنچا اور اس نے شیخ محمد سعید لاہوری کی دست بوسی کا شرف حاصل کیا، تو آپ نے دعائے سیفی بلکہ جواہر خمسہ کے تمام اعمال کی اجازت عطا فرمائی۔ دعائے سیفی وہ کون سی ہے؟ ناد علی مظہر العجائبی تجدہ عونا لک فی النوائب، یا علی یا علی یا علی، یہ ناد علی ہے جو کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کی سند ملی ہوئی ہے، ہم یہ پڑھتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ اسی الانتباہ سے ثابت کہ یہی شاہ صاحب اور ان کے شیخ و استاد حدیث مولانا طاہر مدنی جن کی خدمت میں مدتوں رہ کر شاہ صاحب نے حدیث پڑھی، ان کے شیخ و استاد ناد علی کی سندیں لیتے اور اپنے تلامذہ کو اجازتیں دیتے اور یا علی کا وظیفہ کرتے۔ اب یہ یا علی کا وظیفہ کرتے۔ اسی طرح یہ صراط مستقیم ہے، شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں یہی شاہ اسماعیل دہلوی لکھتا کیا ہے، کہتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شیخین رضی اللہ عنہما پر بھی ایک گنا فضیلت ثابت ہے، اور وہ فضیلت آپ کے فرمانبرداروں کا زیادہ ہونا اور مقامات ولایت بلکہ قطبیت اور غوثیت اور ابدالیت اور انہی جیسے باقی خدمات آپ کے زمانے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک آپ ہی کی وساطت سے ہونا ہے، اور بادشاہوں کی بادشاہت اور امیروں کی امارت میں آپ کو وہ دخل ہے جو عالم ملکوت کی سیر کرنے والوں کو مخفی نہیں، یعنی قیامت تک جس کو بادشاہتیں ملیں گی وہ علی کے توسل سے ملیں گی۔ تو مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا علی؟ اب بھی تمہیں کوئی شک ہے کہ مولا علی مدد کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاں، اللہ کی عطا سے کریں گے، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی کسی کی مدد کر ہی نہیں سکتا۔ ایک ذرے کی بھی مدد اللہ کی عطا کے بغیر مانو تو شرک ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ کی عطا
کہ ساتھ نہ مانو تو یہ بھی کفر ہے، یہ بھی گمراہی ہے، یہ بھی بددینی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس لعنت سے محفوظ رکھے۔